السلام علیکم ناظرین، آج کے اس ویلاگ میں سینٹ کے حوالے سے ہی بات کریں گے۔ بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں عین وقت پر۔ اب کل جو ہے وہ 3 تاریخ کو پولنگ ہوگی سینٹ کی، اور جوڑ توڑ جو ہے وہ عروج پر پہنچ گئی ہے۔ وزیر اعظم صاحب کی ملاقاتیں بھی جو ہے وہ رات بھر سے ملاقاتیں چل رہی ہیں، اور آج سارا دن بھی وہ مصروف گزارا۔ انہوں نے ایم کیو ایم نے ان سے میٹنگ کی ہے اور یقین دہانی کرائی ہے کہ ووٹ حفیظ شیخ کو دیں گے، لیکن کیا واقعی ایسا ہوگا اس کا تو کل ہی پتہ چلے گا، لیکن ایسا لگ نہیں رہا۔ اور سندھ میں مار کٹائی ہوئی، اور وہاں دیکھا ہم نے کہ جو 3 ارکان اسمبلی ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیں گے اور پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیں گے، کیونکہ جو امیدوار سندھ میں کھڑے کیے گئے ہیں وہ اس بارے میں ان سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی، اور پچھلے 2.5 سال سے جو ہے 3 سال سے جب سے بھی وہ ممبر ہیں تو ان کو کوئی عزت نہیں ملی، اور نام تک ان کے جو ہے ایم پی ایز کے وہ نہیں جانتے۔ تو وہاں صرف جو ہے کراچی کے جو چند لوگ ہیں ان کا قبضہ ہے پارٹی کے اوپر۔ اس مار کٹائی کے حوالے سے بھی بہت ڈیولپمنٹس جو ہے وہ ڈیٹیل آپ کو بتاتے ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ جو ہے آج پی ڈی ایم کے رہنماؤں کو پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈنر دیا ہے، اور اس ڈنر میں مریم نواز اور حمزہ شہباز شرکت کے لیے لاہور سے اسلام آباد کی طرف چل پڑے ہیں، اور وہ بھی شریک ہوں گے، اور یہ اسٹریٹجی بنائیں گے کہ جو صرف یوسف رضا گیلانی کو نہ جیتے بلکہ مسلم لیگ نون کی جو خاتون امیدوار ہیں وہ بھی جیتیں۔ تو اب اس حوالے سے اپوزیشن والوں کے بھی رابطے مکمل ہو چکے ہیں، اور انہوں نے بھی پنجاب میں بہت سارے لوگوں نے ان کو بھی کمٹمنٹ دی ہے کہ وہ ان کو ووٹ دیں گے، اور بالخصوص ساؤتھ پنجاب سے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی کافی ووٹ ملیں گے۔ اس ساری گیم میں ہم اگر دیکھتے ہیں تو جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آتے، اور جہانگیر ترین جو ہے ساؤتھ پنجاب کے مین پلیئر ہیں، چاہے وہ عمران خان کو جتوانے کے حوالے سے بات ہو یا ان کو وزیر اعظم بنانے کے حوالے سے بات ہو۔ تو اب جتنی بھی گورنمنٹ کی میٹنگز ہوئی ہیں تو کسی میٹنگ میں جہانگیر ترین جو ہے وہ نظر نہیں آئے، منظر پہ نہیں آ رہے ہیں۔ اور یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ ان کے رشتہ دار ہیں، تو ان کو بھی کیا وہ ووٹ کے لیے کہیں کیا، تو وہ خود ووٹ دیں گے۔ اور احمد محمود جو ہے وہ مسلسل جہانگیر ترین سے رابطے میں ہیں، اور ان کی جو ہے ظاہر ہے کہ یہ وقت ہے کہ عمران خان کو یہ دکھلایا جائے کہ وہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی کتنے بے بس ہیں کہ اپنے ہی اراکین جو ان کی پارٹی کے ہیں، ان کی پارٹی کے ٹکٹ پہ منتخب ہوئے ہیں، اب وہ انہیں ووٹ نہیں دے رہے۔ اور یہ جو ہے معجزہ نہیں، یہ ایک کیلکولیٹڈ گیم ہے جو کل ہونے جا رہی ہے، اور آپ سب دیکھیں گے کہ جس طریقے سے یہ اب کمپین بھی چل رہی ہے کہ حفیظ شیخ جو ہے اس کو ووٹ دینا آئی ایم ایف کو ووٹ دینے کے برابر ہے، کیونکہ یہی حفیظ شیخ جو ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی وزیر خزانہ رہے، یہ مشرف کے بھی وزیر خزانہ رہے، اب جو ہے یہ عمران خان صاحب کے وزیر خزانہ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو بات کہ اصل یہ نمائندہ ہے کس کا، یہ نمائندہ جو ہے وہ ان کا ہے۔ تو بہرحال اب شاید ان کے لیے بھی جو ان کی کمٹمنٹس ہوئی ہیں، جو چیزیں پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات طے ہوئے ہیں، اس ساری گیم میں شاید اب وہ بھی کھل کے رول پلے نہ کر پائیں، جس طریقے سے پہلے فونیں کرتے تھے یا فون کر کے لوگوں سے ووٹ مانگتے تھے، یا یہ الزام بھی اپوزیشن والے لگاتے رہے کہ ایک آئی ایس آئی کے کرنل جو ہے پارلیمنٹ کو چلا رہے ہیں۔ تو وہ چیزیں اب اس طرح کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، یہ الزامات نہیں لگ رہے ہیں، تو جس سے یہ بھی لگتا ہے یوسف رضا گیلانی ہو، مولانا فضل الرحمان ہو، انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نیوٹرل ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی جو ہے وہ انٹیکٹ رہے اور پھر جو ہے وہ سارے ووٹ بھی ان کو پڑیں، جبکہ 3 سال ہو چکے ہیں۔ سندھ میں عجیب سچویشن ہے، وہاں پر 168 ممبر ہیں، اور ٹیکنوکریٹ کی جو سیٹ ہے وہ 84 پہ بنتی ہے، اور جو خواتین کی نشستیں ہیں وہ بھی 84 پہ ملے گی، کیونکہ 2 نشستیں ہیں، اور باقی جو ہے وہ آتا ہے جو جنرل کی 6 نشستیں ہیں، تو 28 سیٹوں پہ ووٹوں پہ جو ہے ایک جنرل کی نشست بنتی ہے۔ اب سندھ اسمبلی میں جو پوزیشن ہے
اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو 168 میں سے تقریباً 99 سیٹس جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہیں، اور ایک سیٹ جماعت اسلامی کی ہے جنہوں نے بھی ان کی حمایت کا اعلان کیا ہوا ہے کہ پی ڈی ایم کو ووٹ دیں گے۔ 30 پی ٹی آئی کے رکن ہیں جس میں سے 3 جو ہے بغاوت کر چکے ہیں، تو اب 27 باقی ہیں، یعنی کہ جنرل کے لیے 28 جو چاہیے وہ بھی اس کے بہت کم پڑیں گے۔ اگر ایم کیو ایم ان کو ووٹ نہیں دیتی تو فیصل واؤڈا بھی وہاں سے آؤٹ ہوتے ہیں، اور 21 جو ہے ایم کیو ایم کے ہیں، 14 جی ڈی اے کے ممبر ہیں۔ اب جی ڈی اے والے بھی جوڑ توڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کا بندہ آ جائے۔ اگر ان کی اندرون خانہ سیٹنگ ہو گئی پیپلز پارٹی کے ساتھ، کیونکہ پیپلز پارٹی کی جو بات چیت ابھی بھی چل رہی ہے ایم کیو ایم کے ساتھ بھی چل رہی ہے، جی ڈی اے کے ساتھ بھی چل رہی ہے، اور ان میں دونوں پارٹیوں میں سے کوئی بھی اگر پارٹی ٹوٹتی ہے، نکلتی ہے، یا دونوں کو ایک ایک سیٹ پیپلز پارٹی دے دیتی ہے، تو پھر اس صورت میں بھی یہ الائنس حکومتی جو برقرار نہیں رکھ پائیں گے، اور ایم کیو ایم کو خواتین کی نشست مل سکتی ہے، اور جی ڈی اے کو جو ہے صدرالدین شاہ جو ہے ان کو جنرل کی نشست مل سکتی ہے۔ تو اگر اس طرح کی گیم ہوتی ہے تو پھر تو پی ٹی آئی گئی، ان کو نہ جنرل کی ملے گی نہ ٹیکنوکریٹ کی ملے گی۔ تو 3 جو ہیں وہ ٹی ایل پی کے ہیں، تحریک لبیک پاکستان، تو ان کی بھی انڈرسٹینڈنگ جو ہے، حالانکہ وہ اپنا امیدوار بھی لائے ہیں، لیکن وہ ووٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو ہی جائے گا۔ تو وہ ان کی پہلے سے ہی ایک خفیہ ڈیل ہوئی تھی جس کو ظاہر نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن یہ سرپرائزنگ رزلٹس ہوں گے کہ پی ٹی آئی کو دھچکا پہنچانے کے لیے پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، اور ان کی کوشش جو ہے وہ شاید کامیاب بھی ہو جائے، کیونکہ ایم کیو ایم والے کہتے تو کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ تو بہرحال اب وہاں جیسے ہی اجلاس ہوا آج سندھ اسمبلی کا، تو اس میں شہریار شر جو ڈہرکی سے ہیں، اس کا ہم پہلے ہی آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہاں مہتاب ڈہر کو پیپلز پارٹی جو ہے نکال کے سینٹ میں لا رہی ہے، اور وہ سیٹ شہریار کو دینے کا وعدہ کیا گیا ہے، تو وہ تو نہیں دے گا ووٹ۔ اور اسی طرح اسلم ابڑو، وہ بھی بنیادی طور پہ پیپلز پارٹی سے تعلق تھا، جیکب آباد سے انہوں نے الیکشن جیتا تھا، پیپلز پارٹی کو ہرایا اعجاز جکرانی کو، تو وہ بھی جو ہے ان کی بھی سیٹنگ ہو گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو ابھی منظر پہ نہیں آئے، لیکن پس پردہ ان کی بات چیت پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئی ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ غیر حاضر رہ کے بھی جو ہے وہ ایک مدد کرتے ہیں، فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو وہ طریقہ اب دیکھنا یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں کون کون غیر حاضر رہتے ہیں، سندھ اسمبلی میں کون کون غیر حاضر رہتے ہیں، اور بلوچستان سے اور کے پی سے دونوں سے یہ بات چل رہی تھی کہ کے پی میں 2 سیٹیں دے رہی ہیں اپوزیشن کو، جس پہ اپوزیشن والے نہیں مانے، چونکہ اپوزیشن کی 3 وہاں وہ کہتے ہیں کہ سیٹیں نکلیں گی۔ اور اسی طرح بلوچستان میں بھی 2 سیٹیں گورنمنٹ نے آفر کی ہیں پی ڈی ایم کو، لیکن اس پہ بھی ابھی کوئی خاص پیش رفت جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے۔ اگر الیکشن میں جاتے ہیں تو شاید ان کو 3 بھی مل سکتی ہیں، لیکن وہاں بھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی 2 یا 3 کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ ہو جائے گا۔ اصل مارکا جو ہے سینٹ کے پنجاب میں تو آلریڈی معاملہ طے ہے، 48 نشستیں تھی ٹوٹل جس پہ الیکشن ہونا تھا، 11 جو ہے ان اپوز ہو چکے ہیں پنجاب میں، اب 37 کے لیے جو ہے ووٹنگ ہونی ہے۔ تو 2 قومی اسمبلی سے منتخب ہوں گے، اور 11 سندھ سے اور 12 بلوچستان سے اور 12 کے پی سے جو ہے وہ آئیں گے سینیٹر۔ تو اس دفعہ جس طریقے سے آخری امید جو تھی حکومت کی کہ کھلے طریقے سے ووٹنگ ہو، وہ عدالت نے بھی ان کی امیدوں پہ پانی پھیر دیا، لیکن عدالت نے فیصلہ ایسے دیا ہے جس کے بارے میں وہ ہمارے پنجابی دوست کہتے ہیں کہ وہ چودھری کے پاس فیصلہ گیا تو وہ دونوں فریقین کی بات سن کے کہتا ہے کہ جی صحیح تسی بھی ہو تے غلط وہ بھی نہیں۔ تو اس طرح کا کلیئرٹی کے ساتھ فیصلہ نہیں آیا سپریم کورٹ کا، اور جس سے ایسا لگتا ہے کہ وہ کہتا ہے ہم بھی ٹھیک ہیں، وہ کہتا ہے ہم بھی ٹھیک ہیں۔ تو ساتھ میں انہوں نے یہ بھی لگایا کہ جی ٹیکنالوجی کا استعمال، اس طرح پھر گورنمنٹ کے 4 وزیر گئے الیکشن کمیشن پہ دبڑ دھونس ڈالی، لیکن اس کا کچھ کام نہیں آیا، اور الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا ہے کہ الیکشن خفیہ طریقے سے ہوگی ووٹنگ، اور پرانے طریقہ کار کے مطابق ہوگی، جو سپریم کورٹ کی ہدایات ہیں اس کی روشنی میں ویجیلنس کمیٹی بنائی ہے، اور یہ جو ہے آئندہ کے لیے وہ جو انتخابی اصلاحات ہیں اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد کوئی طریقہ نکالا جائے گا۔ تو یہ الیکشن جو ہے پرانے طریقے سے ہوگا، اور بالکل ہمیں لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے سندھ
اور قومی اسمبلی سے سرپرائز بالکل آئے گا۔ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں سے شیئر کر دیجیے گا۔ ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں۔ اور ایک شکوہ کچھ دوستوں سے کہ بھائی ہم کسی کی طرفداری نہیں کرتے، جو حقائق ہمیں معلوم ہوتے ہیں ہم وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ اب اس میں کوئی چیز اگر کسی کو بری لگتی ہے، کسی کے خلاف لگتی ہے، تو وہ ہم نہیں کہتے کہ ان کے خلاف جو چیزیں ہیں، تو آپ اختلاف بے شک کریں، لیکن اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کے آپ سب کا حق بنتا ہے کہ اخلاق کریں، لیکن بدتمیزی کرنا جو ہے یہ آپ اپنے آپ کو گالی دے رہے ہوتے ہیں، تو اس سے گریز کریں۔ دوستو کمنٹ ضرور کر دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔